اکٹھا کرتا جاتا ہے. اب ایک ٹرالی نہیں، آپ 10 ٹرالیاں بھر لیجیے لائن سے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے. آخر میں کیا ہوتا ہے کہ ایک کاؤنٹر ہوتا ہے، وہاں جا کے قیمت ادا کیجیے. حالانکہ سامان لینا بڑا آسان ہے، لیکن یہ بھی مشاہدہ کیا ہوگا آپ نے، کاؤنٹر پہ بڑی لمبی لائن ہوتی ہے. جتنا وقت آپ نے بچایا ہے وہ سارے کا سارا وقت مال لگ جاتا ہے. مال تو آپ نے جلدی نہیں بھر لیا، لیکن جب قیمت کا وقت آتا ہے تو لائن ہوتی ہے وہاں پہ. یہ بھی بات یاد رکھیے گا. اب کوئی صاحب سوچیں کہ اتنی لمبی لائن ہے کون دیکھتا ہے، ایسے ہی نکل لیا جائے. اتنی بھیڑ ہے کاؤنٹر پہ، اتنی ہے تو اسی میں بیچ میں گھسے ہو، پھر اس کے کنارے سے نکل لیے کہ جیسے لوگ سمجھے کہ آج ہم نے پیمنٹ کر دیا. لیکن ہوتا کیا ہے، واچ مین کھڑا ہوتا ہے، وہ رسید مانگتا ہے، پیمنٹ کر کے آئے ہو اس کی رسید دکھاؤ. اب رسید تو ہے نہیں تو وہاں پھنسے، اور جب پھنسے تو اس نے کہا وہ کنارے. اچھا کنارے آؤ. اب کنارے آ گئے. اب وہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ صاحب دیکھو تمہارا مال ابھی یہ مال کے باہر نہیں نکلا ہے، ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں جانے دو. تم جانے دے گا؟ کہ نہیں غلطی نہیں ہوئی ہے، تمہاری کوشش تو تھی، پکڑ لیے گئے. کوشش تو تھی پوری، تم نے حتی الامکان پوری کوشش کر ڈالی. یہ بات ہو رہا ہے کہ ہم نے پکڑ لیا تم کو، تو اب جا نہیں سکتے ہو. کیا پھر کہ بھائی مال تمہارا تمہارے پاس ہے، ہم نے کچھ نہیں لیا، ہمیں جانے دو. کہ نہیں جا نہیں سکتے، ابھی پولیس آئے گی. پولیس کیوں آئے گی؟ اب تم یہاں نہیں، اپنے گھر نہیں جاؤ گے بلکہ جیل میں جاؤ گے. تو معلوم ہوا کہ مال کی اگر قیمت نہ دی جائے تو جیل ہوتی ہے. تو یہ تو یہاں کے مال کی بات ہے، اور جو وہاں کا مال ہے، یہ نمازیں ہیں، یہ روزہ ہے، یہ حج ہے، یہ زکوٰۃ ہے، یہ سب لے کے پہنچے. بھائی مال پہلے جا رہا ہے، یہ بعد میں پہنچے، اور وہاں گٹھریاں لے کے کھڑے ہو گئے. ایک طرف سے جبریل آئے، ایک طرف سے میکائیل آئے، اور انہوں نے کہا کہ ہاں بھائی کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا یہ سب مال ہے، جنت میں جانے کا راستہ ہے. انہوں نے کہا قیمت کا قیمت کیا تم نے رسول کی حدیث نہیں سنی تھی؟ کیا تم نے رسول کی حدیث نہیں سنی تھی؟ مشرطہا و شروطہا و انا من شروطہا، کہ ان سارے اعمال تب قبول ہوں گے، اس کی ایک شرط ہے. اور شرط کیا ہے؟ جو امام نے فرمایا ہمارے جد کی ولایت کا محبت، ہمارے جد کی محبت، ہمارے جد کی ولایت کا. ولایت کو تو ہم نے مانا نہیں، علی کو چوتھا مانا، اور علی سے محبت کی نہیں. پہلے فلاں 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 سے محبت کی. تو اب کیا ہوگا؟ چھوڑ دیے جائیں گے. جیسے یہاں نہیں چھوڑے جائیں گے، یہاں جیل ہوگی، ویسے وہاں نہیں چھوڑے جائیں گے. وہاں کیا ہوگا؟ یہاں جیل جانا ہوتا ہے، وہاں جہنم میں جانا ہوگا. صلوات بھیجے محمد والے. مولا علی کی ولایت، بلسر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقت عصر قسم ہر انسان گھاٹے میں سوائے ان کے کہ جو ایمان لائے. ایمان آپ کے پاس بھی ہے، ایمان ہمارے پاس بھی ہے، ایمان آپ کے پاس بھی، سب کے پاس ایمان ہے. لیکن ہمارا ایمان اور ہے، اور جو کربلا کے میدان میں تھے ان کا ایمان اور تھا. ہمارے پاس جو ایمان ہے وہ ان کو دیکھ کے بنا ہے، ان کی سیکھ سے بنا ہے. ایمان جو بنا ہے، ولایت کا حق کیا ہوتا ہے، محبت کا حق کیا ہوتا ہے، اس کا طریقہ انہوں نے ہمیں سکھایا، اس کا سلیقہ انہوں نے ہمیں سکھایا. ہم کو جو کچھ ملا ہے وہ کربلا سے ملا ہے. یہ بات میں بارہا عرض کر رہا ہوں، پچھلے سال بھی بات عرض کی تھی کہ ہم کو کہاں سے کیا ملا. آج جو بھی ہمارا ایمان ہے، جو بھی ہمارے دل میں اہل بیت کی محبت ہے، اہل بیت کی ولایت ہے، وہ ہم کو کس نے دی، کہاں سے ملی؟
ہمارے بزرگوں نے دی، ہمارے ماں باپ نے دی۔ یہ دولت کہاں سے ملی؟ اپنے ماں باپ سے ملی، علماء سے ملی، ہمارے دین کے جو نگہبان ہیں ان سے ملی۔ امام پردہ غیب میں ہیں تو فرائض جو ہے ہمارے علماء نے پورے کیے۔ ہمارے ماں باپ کو کہاں سے ملی تھی؟ ان کے ماں باپ سے ملی تھی۔ ان کو کہاں سے ملی تھی؟ ان کے ماں باپ سے ملی تھی۔ ان کو کہاں سے ملی؟ ان کے ماں باپ سے ملی۔ تو یہ حد کہاں پہ جا کے ختم ہو رہی ہے؟ آخری سرا کہاں پہ ہے؟ ان سے پوچھا جائے کہ آپ کو یہ ولایت، یہ محبت کہاں ملی، تو سب کا یہی جواب ہوگا کربلا کے میدان سے ملی، کربلا کے میدان سے ملی۔ تو ہمارے ایمان میں ان کے ایمان میں بنیادی فرق تو یہی ہے۔ ان کا ایمان خود کا ایمان تھا اور ہمارا ایمان اپنایا ہوا ایمان ہے۔ اور جو بھی کربلا کے بعد صاحب ایمان ہے وہ کربلا والوں کا صدقہ ہے، کیونکہ اگر وہ قربانی نہ دیتے تو نہ دین بچتا، نہ شریعت بچتی، نہ اللہ کا نام بچتا، نہ کتاب بچتی، نہ نبیوں کی محنت بچتی۔ یہ صرف اور صرف کربلا والوں نے ہم کو عطا کیا ہے۔ اور قیامت تک جب تک امام کا ظہور نہیں ہوتا ہے، جو بھی صاحب ایمان ہوگا وہ صدقہ کربلا والوں کا ہوگا۔ اسی لیے اللہ نے قسم کھا کے گواہی دی کہ وقت عصر کی قسم ہر انسان گھاٹے میں ہے۔ جس نے پیروی کر لی لوگوں کی، ہم لوگ پیروی کرنے والے لوگ ہیں، ہمارا جو بھی تھوڑا بہت ایمان ہے وہ پیروی کیا ہوا ایمان ہے کہ ان کی پیروی کی تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں کچھ ایمان کا جو شاید ہو ہمارے اندر، یقین نہیں اس کے اوپر ہی، شاید کچھ ایمان رکھتے ہیں اور شاید وہی ہماری بخشش کا سہارا ہے، ورنہ ہم گناہ گار خطا کار کیسے بخشے جائیں گے؟ وہ تو ایک دکھیاری ماں کا وعدہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم بخش دیے جائیں گے۔ لیکن آپ حقیقی بات بتائیے کہ آقا حسین کی مظلومی پہ جو آپ روتے ہیں تو کیا احساس ہوتا ہے آپ کو کہ ہم بخشے جائیں گے اس لیے رو رہے ہیں؟ یہ تصور آتا ہے؟ جو صاحب ایمان ہے ایک ایک کے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائے کیا ایسا کبھی احساس ہوا ہے؟ کبھی نہیں ہوا۔ اور جو کبھی نہیں ہوا تو ایک مظلوم کی مظلومیت پہ گریا کرتے ہیں، یہ اس کا صلہ ہے جو اللہ نے وعدہ کیا تھا اپنے حبیب کی بیٹی سے کہ اللہ قوم کو خل کرے گا، جس کے جوان کربلا کے جوانوں کا ماتم کرے، جس کے بوڑھے کربلا کے بوڑھوں کا ماتم کرے، جس کے بچے کربلا کے بچوں کا ماتم کرے۔ ہم اسی لیے خلق ہوئے ہیں اور عزاداری کی وجہ سے دین بھی باقی ہے، شریعت بھی باقی ہے، اللہ کا نام بھی باقی ہے، اللہ کی کتاب بھی باقی ہے۔ سب کچھ اگر عزاداری نہ ہوتی تو آقا حسین تو کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے، لیکن حق کس نے ہم تک پہنچایا؟ شہزادی زینب نے اور ہمارے چوتھے امام نے۔ میں نے آپ کے سامنے دامن وقت میں گنجائش نہیں ہوئی، جہاں جہاں ٹائم مل رہا ہے میں ایک صفت بیان کر رہا ہوں کہ ایمان کی 7 صفت ہیں: صدق، یقین، وفا، رضا، علم اور حلم۔ جو 5ویں نمبر کی صفت ہے رضا۔ رضا کیا ہے؟ اللہ کے ہر امتحان پر راضی رہنا، اللہ کے ہر امتحان پر راضی رہنا۔ یہ ایسی صفت ہے جو نبیوں میں نہیں ہے، جو انبیاء میں نہیں ہے، جو اوصیاء میں نہیں ہے، جو رسولوں میں نہیں ہے، جو صالحین میں نہیں ہے۔ یہ ایسی صفت ہے تو عام آدمی کی کیا بات کی جائے؟ آدمی تو ذرا سا پریشان ہو جاتا ہے تو دماغی توازن ٹھیک نہیں رہتا ہے، بد اخلاق ہو جاتا ہے، بد مزاج ہو جاتا ہے، اول فول بکنے لگتا ہے، چھوٹی چھوٹی پریشانیوں میں، چھوٹی چھوٹی عام طور کی زندگی کے حالات میں۔
اف کر دیتا ہے. تو بڑے بڑے نبی، بڑے بڑے انبیاء، بڑے بڑے اوصیاء نے اف کر دیا، لیکن اگر کسی میں نہیں ملتی تو کہاں گئی یہ صفت؟ یہ ساری کی ساری صفت یا تو آقا حسین میں ہے یا ان کے بیٹے چوتھے امام میں. راضی و رضا. عزیزوں، ہم لوگ بھی دعا مانگتے ہیں. ایک بالکل نفسیاتی بات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. ہم لوگ بھی دعا مانگتے ہیں، مرادیں مانگتے ہیں، اور دعا پوری ہو جاتی ہے تو شکر کا سجدہ کرتے ہیں. حالانکہ یہ بھی نہیں کرتے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب ان کی پریشانی دور ہو جاتی ہے، دقت دور ہو جاتی ہے تو شکر کا سجدہ کرتے ہیں. لیکن آپ نے آج تک دیکھا کہ کوئی غم میں گھرا ہوا ہو، مصیبتوں میں گھرا ہوا ہو، امتحان میں گھرا ہوا ہو، وہ شکر کا سجدہ کرے؟ احساس کیجیے کہ وہ شکر کا سجدہ کرے گا؟ نہیں، وہ تو روتا رہے گا، اپنے معبود سے مانگتا رہے گا، پریشانیاں دور ہونے کا حل مانگے گا، مصیبتیں دور ہونے کا حل مانگے گا. وہ شکر کا سجدہ نہیں کرے گا. یہ کائنات میں صرف اور صرف ہمارے چوتھے امام ہیں. خوشی میں شکر کا سجدے تو سب کرتے ہیں، لیکن مصیبت میں شکر کا سجدہ کرنے والے صرف اور صرف ہمارے چوتھے امام ہیں کہ ہر مصیبت پہ سجدہ شکر بجا لائے، ہر امتحان پہ سجدہ شکر بجا لائے. اور مصیبتیں بھی کوئی چھوٹی چھوٹی مصیبتیں نہیں. ہم تو چھوٹی مصیبتوں کے لائق بھی نہیں ہیں، چھوٹے امتحان کے لائق بھی نہیں ہیں، لیکن ہمارا چوتھے امام نے کیسے کیسے امتحان دیے، کیا کیا منظر دیکھا ہے. باپ کا لاشا بے گورو کفن پڑا ہوا ہے، گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا جا رہا ہے، ماؤں بھوپیوں کے سروں سے چادریں چھینی جا رہی ہیں، خیموں میں آگ لگائی جا رہی ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو تماچے لگائے جا رہے ہیں. یہ سارے منظر دیکھے اور اس کے بعد سجدہ شکر بجا لائے تو اللہ کا جواب آیا، آواز غیب آئی، انتا سید الساجدین، انتا زین العابدین. اگر کوئی عبادتوں کی زینت ہے تو وہ ہمارے چوتھے امام ہیں، اگر کوئی سجدہ کرنے والوں کا سردار ہے تو وہ ہمارے چوتھے امام ہیں. کتنی مصیبتیں. لیکن جب پوچھا گیا کیا امام اپنی کوئی مصیبت بتائیے، تو رو کے فرمایا بھائی یہ تم نے کیا پوچھ لیا، بھائی یہ سمجھ لے کہ میں امام نہ ہوتا تو میں مر جاتا، اگر میں امام نہ ہوتا تو میں مر جاتا. پھر سائل سوال کرتا ہے کہ امام سب سے بڑی مصیبت کون سی تھی؟ تو کربلا کا نام نہیں لیا، بلکہ 3 بار کا الشام الشام الشام. میں کہوں گا مولا کہ کربلا کی مصیبتیں کم تھیں؟ شاید مولا کا جواب ہو، ایک غیرت دار انسان کے لیے اپنی غیرت کے لیے گردن کٹا دینا بڑا آسان ہے، لیکن ایک غیرت دار انسان کے لیے اس کے اوپر بہتان لگایا جائے، تہمتیں لگائی جائیں، جھوٹے ناموں سے یاد کیا جائے، اختیار رکھتے ہوئے، قوت رکھتے ہوئے، اور وہ صبر کرے، راضی و رضا، وہ صبر کرے، ناممکن بات ہے. اس لیے فرمایا الشام الشام الشام. میں کہوں گا یا امام ایک بار کہہ لیتے کافی تھا کہ سب سے بڑی مصیبت شام میں پڑی؟ تو امام کا جواب ہوگا نہیں، میں نے 3 بار اس لیے کہا کہ 3 مرحلے تھے، اور تینوں مرحلے ایک سے ایک بڑے تھے. تو کون سے 3 مرحلے تھے؟ ایک مرحلہ تھا شام کا بازار، دوسرا مرحلہ تھا شام کا دربار، اور تیسرا مرحلہ تھا شام کا زندان. یہ ان 3 مرحلوں سے گزرے امام، 3 مرحلے. تو پہلا مرحلہ کیا تھا کہ بازار سجایا گیا تھا، اور ایسا سجایا گیا تھا کہ 72 گھنٹے امام کو رکنا پڑا. جو لوگ، میں بار بار یہ روایت پڑھتا ہوں کہ جو لوگ شام گئے، سیریا گئے، وہ بہتر جانتے ہیں.
جو نہیں گئے مولا ان کو جلد سے جلد بلائیں، راستے کھلے، اور جو جا چکے ہیں وہ دوبارہ جائیں۔ شام کے بازار سے شام کے دربار کا جو فاصلہ ہے وہ میں نے خود مشاہدہ کیا، بہت آرام سے ٹھہر کے آپ چلیں گے تو 7، 8 سے 10 منٹ زیادہ نہیں لگے گا، بس 10 منٹ کا راستہ ہوگا پیدل کا۔ وہ راستہ ہمارے چوتھے امام نے 36 گھنٹے میں طے کیا، 36 گھنٹے میں، اور اس 36 گھنٹے کے لیے 36 گھنٹے امام کو کھڑا رکھا گیا، پاؤں میں رہنا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار تو، بیویوں کے بازوؤں میں رسن بندھی، 36 گھنٹے انتظار کرنا پڑا۔ پھر اس کے بعد وہ جو 10 منٹ کا راستہ تھا وہ 36 گھنٹے میں طے کیا امام نے۔ کیوں؟ آئینہ گری کی گئی تھی کہ کوئی یہ منظر نہیں دیکھنا چاہتا ہو تو وہ منہ پھیرے، تو دیوار میں آئینے لگے ہوئے تھے کہ منظر دیکھنے سے بچ نہ سکے۔ لوگ تہمتیں لگا رہے تھے، پتھر مار رہے تھے، آگ پھینک رہے تھے، لیکن ہمارا امام آنکھوں میں آنسو، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، راضی برضا، جو اللہ چاہے۔ تہمتیں لگانے والوں میں، بہتان لگانے والوں میں، برا بھلا کہنے والوں میں ایک شخص آگے بڑھا، وہ بھی اسی طریقے سے انہی کی زبان میں کہتا ہے۔ تو ہمارے چوتھے امام کی آنکھوں میں آنسو، فرماتے ہیں بھائی کم سے کم تو ایسا نہ کہے، کم سے کم تو ایسا نہ کہے، کیونکہ اللہ نے ہم ہی کو عزت دی، ہمارے علاوہ کسی کو عزت نہیں دی۔ تو ایسا نہ الزام لگا کہ تم کیسے ایسا کہتے ہو، کہ بھائی تو حافظ قرآن ہے، تو قاری قرآن ہے، کہاں، لیکن تمہیں کیسے معلوم؟ امام فرماتے ہیں سوال نہ کر، جواب دے۔ تو نے قرآن میں آئے مؤدت پڑھی ہے؟ کہاں پڑھی ہے؟ کہ آئے ولایت پڑھی ہے؟ کہاں پڑھی ہے؟ کہ آئے تطہیر پڑھی ہے؟ کہاں پڑھی ہے؟ یہ کس کی شان میں ہے؟ وہ کہتا ہے یہ تو اہل بیت علیہ السلام کی شان میں، لیکن تم سے کیا مطلب، تم کیوں پوچھتے ہو؟ کہ بھائی سوال نہ کرو۔ اہل بیت کے کسی فرد کو جانتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ ہاں پنجتن پاک کی آخری نشانی آقا حسین جو مدینے میں ہے ان کو جانتا ہوں، کہ ان کی کبھی زیارت کی ہے، ان کو کبھی دیکھا ہے۔ تو کہتا ہے دل بے چین ہے کہ کس طرح سے اڑ کے مدینے پہنچ جاؤں اور اپنے امام کی زیارت کر سکوں۔ امام فرماتے ہیں بھائی تو زیارت کرنا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے، تو پھر وہ سوال کرتا ہے تم سے کیا مطلب، تم کیسے کرا سکتے ہو زیارت؟ کہ بھائی سوال نہ کر، وہ دیکھ جو نوک نیزہ پر سر ہے، وہ تیرے آقا حسین کا سر ہے۔ ایک مرتبہ سر کو دیکھا، چوتھے امام کی طرف دیکھا اور کہا کہ آپ کون ہیں؟ کہ میں ان کا بیٹا علی ابن الحسین ہوں۔ میں سننا تھا، قدموں پہ سر رکھ دیا کہ یا امام مجھ سے یہ گستاخی ہوئی، ارے اب تو میری بخشش ہی نہیں ہوگی۔ امام فرماتے ہیں کہ اسی لیے تو میں نے منع کیا تھا، کیونکہ تو ہماری معرفت رکھتا تھا، تو ہمارے بارے میں جانتا تھا، اسی لیے تو میں نے تجھ کو ٹوکا۔ کہتا ہے کہ یا امام یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کا کفارہ ہی نہیں ہے، بس میری سزا یہی ہے کہ میں لیٹا جاتا ہوں اور آپ کا قافلہ مجھ کو رونتا ہوا چلا جائے، لیکن مجھے یقین ہے کہ اس کے بعد بھی میری بخشش نہیں ہوگی۔ امام فرماتے ہیں کہ نہیں بھائی میں نے معاف کیا، میرے اللہ نے معاف کیا، تیری بخشش ہوگی۔ تو کہتا ہے کہ یا امام مجھے مہلت دیجیے، میں گھر جاتا ہوں۔ کہ کاہے کے لیے جاتے ہوں؟ کہ میں اپنی تلوار لینے جا رہا ہوں، میں جنگ کروں گا، میں جہاد کروں گا۔ امام فرماتے ہیں جہاد کا وقت ختم ہو گیا، جنگ کا وقت ختم ہو گیا، اب یہ وقت صبر کرنے کا ہے، میں بھی صبر کر رہا ہوں، تم بھی صبر کرو۔ عجیب فکرہ کہتا ہے کیا امام یہ سب دیکھنے کے بعد اب صبر ہوتا نہیں؟ اب آپ سوچئے کہ جب یہ سب دیکھنے کے بعد اس سے صبر نہیں ہوتا تو ہمارا چوتھا امام کیسے صبر کر رہا تھا؟ امام فرماتے ہیں بھائی میں تیرے حق میں دعا کروں گا کہ اللہ تجھے صبر دے۔ اب یہ گفتگو چل رہی تھی کہ شہزادی زینب کی نگاہ پڑتی ہے کہ سید سجاد بہت دیر سے کسی سے مخاطب ہے، پوچھتی ہے کہ سید سجاد کیا بات ہے، یہ کیا گفتگو ہو رہی ہے؟
चौथे इमाम फरमाते हैं फूफी अम्मा ये हमारा चाहने वाला है, हमसे मोहब्बत करने वाला है, हमारी मार्फत रखता है। तो अजीब फिक्र कहती ए सईदा सज्जाद, इस भरे मजमे में कोई हमारा भी चाहने वाला है, कोई हमसे भी मोहब्बत करने वाला है। कहा हमसे मोहब्बत करने वाला है, हमारा चाहने वाला है, चाहता है किसी तरह से हमारे काम आए। एक मरतबा शहजादी ज़ैनब फरमाती है कि सईदा सज्जाद इससे कहो कि हम सरबराहना हैं, अगर हमारे लिए कुछ कर सकता है तो कुछ चादरों का इंतज़ाम कर दे। चौथे इमाम उससे कहते हैं भाई अगर कुछ करना चाहता है तो कुछ चादरों का इंतज़ाम कर दे। वो घर भागता हुआ जाता है, जितनी चादरें होती सब समेटता है, महल्ले से चादरें लेता है, औरतें